बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन खबरों से भरपूर है, खबरें ही खबरें, और वो भी ब्रेकिंग न्यूज़। लाइव सेशन मेरा ज़रूर देख लीजिएगा, टाइमलाइन में पड़ा है आज जो कुछ कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई और वहाँ पे क्या क्या मनाजिर थे, और जो मनाजिर और जो कुछ डायलॉग्स हुए वो मैं आपको बता चुका हूं, जो मकाल में हुए वो भी बता चुका हूं। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की आज हवाइयां उड़ रही थी, उसके बारे में भी काफी हद तक मैं आगाह कर चुका हूं। लेकिन कुछ खबरें और भी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो भी जरा आपके गोश गुजार करना चाहते हैं जी, क्योंकि आज की जो हियरिंग थी वो बहुत ही भरपूर किस्म की थी। आज का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, उनका डबल स्टैंडर्ड, दोहरा मयार, दोगलापन, वो बहुत हद तक खुलकर सामने नजर आया। क्योंकि इमरान खान साहब को बुलाया गया था, और जब इमरान खान साहब, जरा कुछ मैं आपके सामने मनाजिर रखना चाहता हूं। कुछ दोस्तों से मेरी मुलाकात यानी कि टेलीफोन पे बातचीत हुई, टेलीफोनिक मुलाकात हुई, कोर्ट रूम के अंदर की प्रोसीडिंग्स, कुछ वकला से बात हुई, तो मैंने जरा जानना चाहा कि क्या था। तो वहां के मनाजिर आम आदमी की तवक्को से नहीं, बल्कि खास आदमी की तवक्को से भी बढ़कर थे कि वहां पे मनाजिर क्या देखने में आए। एक और खबर भी ब्रेकिंग हो चुकी है, ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है, उसके बारे में भी मैंने आपको आगाह करना है। लेकिन पहले जरा कोर्ट रूम की प्रोसीडिंग। एक तो इमरान खान साहब जेल में थे, और जेल में जिस कमरे में सारा इंतजाम किया हुआ था, तो वहां पे भी उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई एक दो दफा, और लाइट्स जो हैं, बत्तियां बुझा दी गई, ताकि चेहरे पर जो चेहरा जो है वो सही तौर पे नजर ना आए। मैं उस साइट की आपको स्टोरी बता रहा हूं। वहां पे लाइट्स जो हैं वो मध्यम कर दी गई, बल्ब ऑफ कर दिया गया, ट्यूबलाइट थी वो ऑफ कर दी गई, तो अंधेरा। तो इसके बाद फिर इमरान खान साहब ने स्टाफ को कहा, और स्टाफ को, जेल हुकाम को, कि ये लाइट्स ऑन करें। लाइट्स वगैरह सेट की गई, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने देखा कि बिल्कुल सेट है। सेटिंग के बाद फिर वो उन्होंने कहा ठीक है, अब ओके है जी। उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वहां पे काफी हद तक शुरू में वो बोरियत महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको तक आवाज पहुंचना शुरू हुई और प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, तो वो भरपूर तरीके से उन्होंने इन हवाक से वो सारी प्रोसीडिंग सुनी, और जहां पे वो गलत बात हो रही होती थी, वहां पे वो फिर अपने फेस एक्सप्रेशन से बताते थे कि ये सही नहीं है। और एक मौके पे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा, जब मखदूम अली खान साहब ने कोई बात की, तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जनाब पिटिशनर 1 बैठे हैं इमरान खान साहब, तो हम उनसे इस बात का जवाब ले लेते हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब फौरन इंटरवीन किया, उन्होंने कहा नहीं, वो हम एक ही दफा ले लेंगे, फिलहाल मखदूम अली खान साहब को सुनने दें। तो काजी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को बोलने नहीं दे रहे थे, और मेरा ख्याल है कि काजी साहब ने कहीं कमिटमेंट की हुई थी कि ये मुझ पे छोड़ें, मैं इमरान खान साहब को नहीं बोलने दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकी, यानी कि लाइव नहीं दिखाया जा सका, और काजी साहब ने अपने ही असूल खुद ही तोड़ दिए, अपना फैसला खुद ही तोड़ दिया, और वो बगैर किसी कानून के, बगैर किसी आइन के, बल्कि एक तयशुदा असूल था कि लाइव स्ट्रीमिंग है, तो लाइव स्ट्रीमिंग आज नहीं दिखाई गई। और काजी फाइज ईसा साहब ने यह साबित किया कि उनका ताल्लुक या तो एस्टेब्लिशमेंट से है, या फिर नून लीग से और शरीफ फैमिली से है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते और वो भी नहीं चाहते। लिहाजा ये जो ट्राइका है, ये तीनों का ये आज नजर आया, तीनों का ट्राइका नजर आया, शरीफ फैमिली और हमारी मिलिट्री लीडरशिप और हमारे काजी फाइज साहब अगेंस्ट इमरान खान। नंबर 1। नंबर 2 जी, इमरान खान साहब बड़े रिलैक्स मूड में थे। वापस चलते हैं, आपको जेल लिए चलते हैं। तो वहां पे इमरान खान साहब जो हैं रिलैक्स मूड में थे, और हंस भी रहे थे, कहके भी लगा रहे थे, और उनके सामने कोई आके बैठा तो बातचीत भी उनसे कर रहे थे, और बड़े रिलैक्स मूड में थे। और कभी कभी वो पीछे जाके अपना वो अंगड़ाइयां शंगड़ाइयां भी ले लेते थे, और सब चीज देख रहे थे। और जहां पे अटॉर्नी जनरल और मखदूम अली खान साहब कोई ऐसी बात करते थे जो कि हकायक के बरक्स होती थी, तो इमरान खान साहब फेस एक्सप्रेशन से बताते थे कि यह सही नहीं है, लेकिन काजी फाइज साहब उनको बोलने नहीं दे रहे थे। नंबर 2, अब आते हैं कोर्ट रूम में। और कोर्ट रूम में आई तो जी जैसे ही राइट लेफ्ट, और क्योंकि दरमियान में जजेस बैठे होते हैं, अगर आप देख रहे होते हैं जब लाइव स्ट्रीमिंग के सामने जजेस बैठे होते हैं, उनके राइट पे भी बड़ी स्क्रीन थी टीवी की, लेफ्ट साइड पे भी बड़ी स्क्रीन थी लगी हुई थी टीवी की। तो जैसे ही इमरान खान साहब अपीयर हुए और उनकी तस्वीर नजर आई सामने, तो जो राइट वाले थे, पूरे के पूरे कोर्ट रूम में जितने बैठे थे, सबकी गर्दनें राइट की तरफ चली गई,
اور وہ عمران خان صاحب کو دیکھنے لگ گئے. جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے تھے, جو اس سائڈ اسکرین کے قریب تھے, ان کی نظریں ادھر مڑ گئیں اور وہ عمران خان صاحب کو دیکھنے لگ گئے. اسی طریقے سے ججز بھی ڈیوائیڈ ہو گئے رائٹ اور لیفٹ پہ, وہ دیکھنے لگ گئے کہ عمران خان صاحب. اور پھر اس میں صرف یہی نہیں کہ عمران خان صاحب کے وکلا نہیں, تمام وکلا, تمام صحافی, خواہ وہ قوم ملکی تھے یا پھر غیر ملکی, وہ سب کے سب. اور پھر سپریم کورٹ کا, اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ کا سٹاف جو ہے وہ آیا ہوا تھا آج خصوصی طور پہ, اور کسی نہ کسی بہانے سے وہ آتا تھا اور عمران خان صاحب کو دیکھتا تھا, دیکھ کے چلا جاتا تھا, پھر اگلا سٹاف آ جاتا تھا. اس طریقے سے یہ سارے کا سارا ایک سائیکل چلتا رہا اور مکمل طور پہ توجہ کے مرکز عمران خان صاحب رہے. وہ بول نہیں رہے تھے, کچھ نہیں کر رہے تھے, صرف ان کی تصویر نظر آ رہی تھی تو ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ ایک دفعہ عمران خان صاحب کو دیکھ لیں. جب عمران خان صاحب کو حشاش بشاش دیکھتے تھے تو وہ خوش ہوتے تھے اور چلے جاتے تھے. اور پھر یہ کہ بہت ساری وہاں پہ جگہ نہیں تھی, بہت سارے لوگ فرش پہ بیٹھے تھے, اور فرش پہ سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 کے فرش پہ بیٹھ کے, سیڑھیوں پہ بیٹھ کے, وہاں پہ بیٹھ کے یہ ساری کاروائی سن رہے تھے. اور صرف ایک وجہ تھی کہ عمران خان وہاں پہ موجود تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ جی ایک موقع پہ, دو موقع پہ عمران خان صاحب کو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سننے کی موقع فراہم کرنے کی کوشش کی اور میرٹ پہ کی, لیکن دونوں دفعہ جسٹس قاضی فائصل صاحب نے ٹوک دیا اور مخدوم علی خان کی طرف آئے اور ان سے بات چیت مخاطب شروع ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات بتا دوں کہ ایک موقع پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسکراتے بھی رہے, ہنستے بھی رہے, کہکے بھی لگاتے رہے, اور کمرہ عدالت میں بھی کہکے لگتے رہے. اور جب ہوا یہ کہ خواجہ حارث صاحب جب کلوزنگ ہو رہی تھی ہیئرنگ کی, تو انہوں نے کہا چیف جسٹس نے کہ کیا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب نے خواجہ حارث صاحب سے پوچھا تو میں ادھر ہی ہوں, خواجہ حارث نے بتایا. تو انہوں نے, عمران خان صاحب نے کہا کہ مرکزی درخواست گزار یعنی کہ عمران خان تو کہیں نہیں جا رہے کیونکہ وہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں. اور اس پر کمرہ عدالت میں بھی قہقہہ بلند ہوا اور عمران خان صاحب نے بھی زور سے قہقہہ لگایا اپنے جہاں پہ وہ بیٹھے تھے اڈیالہ جیل میں. تو ان پہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ وہ بہت زیادہ بلکہ پریشان ہیں, بلکہ وہ اپنی قید میں بھی خوش نظر آئے اور مطمئن نظر آئے. اس کے بعد ایک اور بات جی جو ہے کورٹ روم میں ہوئی, اور وہ یہ تو عمران خان صاحب کی. پھر یہ تصویر کا ہوا یہ کہ تصویر جب ہو گئی تو اس کے بعد پھر تحقیقات شروع کر دی گئی تصاویر کی. اب تصویر لیک ہوئی دوران سماعت, ہو گئی لیک. چیف جسٹس صاحب بھی بیٹھے ہیں ادھر, رجسٹرار بھی بیٹھے ہیں ادھر ہی, آنریبل ججز بھی ادھر بیٹھے ہیں. اب انویسٹیگیشن کا آرڈر کس نے کرنا تھا؟ انویسٹیگیشن کا آرڈر یا تو رجسٹرار کریں یا چیف جسٹس کریں, اور چیف جسٹس سے پوچھ کر ہی یہ آرڈر کیا جانا تھا. لیکن ایسا لگا کہ اس تصویر کو لیک کرنے کے بعد کوئی اور آپریٹ کر رہا تھا سپریم کورٹ کے آفس کو, سپریم کورٹ کے ایڈمنسٹریشن کو, وہ کسی اور کے کنٹرول میں تھا, پولیس وہاں کی کسی اور کے کنٹرول میں تھی. اور چیف جسٹس قاضی فائصل صاحب بیٹھے ہیں, سماعت چل رہی ہے, رجسٹرار بیٹھے ہیں, لیکن انویسٹیگیشن شروع ہو گئی اور کھلبلی مچ گئی. پولیس والے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, کوئی ادھر پوچھ رہا ہے, کوئی ادھر پوچھ رہا ہے کہ اس سکرین سے اس اینگل سے تصویر آئی, اس اینگل سے تصویر آئی. وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ مداخلت ابھی بھی ہو رہی ہے. تو یہ تو ایک اندر کی تصویر کے معاملے میں. پھر ایک جونیئر کلرک کو جو ہے اس کو دھر لیا گیا کہ شاید اس نے بنائی ہے, جبکہ جو یہ میری اطلاع کے مطابق یہ ایک وکیل نے تصویر بنائی ہے اور وکیل نے ہی اس کو آگے فارورڈ کیا ہے, اور اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں, کیونکہ کیمرے لے جانے کی اجازت صرف وکلا کو ہوتی ہے, ان سے اس طریقے سے نہیں سختی کی جاتی جیسے کہ جرنلسٹوں سے کی جاتی ہے یا درخواست گزاران سے کی جاتی ہے. اس لیے یہ تصویر کا معاملہ, لیکن وہ تصویر پوری دنیا میں وائرل ہو چکی ہے اور وہ تصویر نایاب ہے. پوسٹر چھپ چکے ہیں, بینر چھپ چکے ہیں, اور وہ لوگ اس کو تقسیم بھی کر رہے ہیں اور مٹھائیاں بھی دیکھ رہے ہیں. اس تصویر کو دیکھ کے مٹھائیاں بھی کھائی جا رہی ہیں. تو یہ ایک لیول تھا, پاپولیرٹی کا لیول ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور کام, بہت بڑی خبر, جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اٹارنی جنرل کو بلا لیا اسی دوران, اور انہیں کہا کہ لگتا یہ ہے کہ انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ پراکسیز کے ذریعے ہمیں دھمکیاں دلوائی جا رہی ہیں,
اور کہا جا رہا ہے کہ ہماری پگڑیوں کو فٹ بال بنا دیا جائے گا، کیونکہ فیصل واڈا نے کل پریس کانفرنس کی اور بہت ہی لوز اور ابیوسو لینگویج جو ہے وہ استعمال کی، غیر مہذب انداز میں کھلے عام ججز کو دھمکیاں دی گئیں۔ تو یہ ویسی ہی دھمکیاں تھیں جیسی ہاشمی صاحب نے ایک زمانے میں دی تھیں، نہال ہاشمی صاحب نے، اور وہ دی تھیں، اور جیسے خواجہ سعد رفیق صاحب نے دی تھیں۔ تو اسی لیے نہال ہاشمی صاحب والی دھمکیاں وہ اس طرح کی تھیں، لہذا جسٹس اطہر اللہ صاحب نے کہا اٹارنی جنرل سے کہ ایسا کہنے والے در حقیقت خود ایکسپوز ہو رہے ہیں، کیا آپ اپنی پراکسیز کے ذریعے ہمیں دھمکا رہے ہیں؟ یہ انہوں نے کہا اٹارنی جنرل سے۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو رہا اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اطہر اللہ صاحب نے کہ فیصل واڈا اور پھر جسٹس مندوخیل صاحب نے، جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ حکومتی سینیٹر ہے اور وہ جس انداز سے گفتگو کیا اس نے، تو یہ دھمکیاں نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اس طریقے سے کورٹ روم میں یہ ساری باتیں ہوئیں اور عمران خان صاحب نے بھی یہ گفتگو سنی۔ تو اس کے بعد جب سماعت ختم ہوئی تو انہوں نے کہا تھی کہ آئندہ سماعت پر بھی عمران خان کو ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کی جائے، اور ویڈیو لنک پر آئندہ بھی عمران خان صاحب ہوں گے اور اگلی سماعت پر جب بھی ہوگا وہ ان کو سنا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 جی، جسٹس اطہر اللہ صاحب نے جو فیصل واڈا کا معاملہ اٹھایا، اور اسی طریقے سے ججز نے بھی اس پہ بہت ہی زیادہ ڈسپلیئر شو کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ بہت ہو گیا، انف از انف۔ جو کل کہا فیصل واڈا نے، تو اس کا جواب سپیریئر کورٹ نے دے دیا ہے، اعلیٰ عدلیہ نے دے دیا ہے کہ انف از انف، بہت ہو گیا، اب ذرا آپ تشریف لے آئیں۔ تو اس پہ سو موٹو نوٹس لے لیا گیا ہے، اور سو موٹو نوٹس لے کر اس کو کل کے لیے فکس کر دیا گیا ہے۔ فیصل واڈا کی پریس کانفرنس، فیصل واڈا کی آنریبل ججز کو دھمکیاں، اس پر از خود نوٹس لے لیا گیا ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس نعیم اختر افغان کل اس کی سماعت کریں گے، اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور یہ خبر جو ہے میرا خیال ہے کہ جن کے لیے ہے وہ کافی پریشان کن ہے۔ اسی طریقے سے جسٹس طارق محمود جہانگیری اسلام آباد ہائی کورٹ سے، انہوں نے مختلف اداروں سے، خفیہ اداروں سے منسلک افراد کے عدالت کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کورٹ کی طرف سے ہدایت ہے کہ مختلف خفیہ اداروں سے منسلک افراد کو کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی پھر عدالت کے عملے نے کر دی، اور انہوں نے کہا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی عدالت کے باہر کھڑے اہلکاروں نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ آج یہ حکم آ چکا ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی طرف سے۔ اور اسی طریقے سے جو شاعر تھے فرحاد جو ہیں وہ اغوا ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد فہیم رضا کو طلب کر لیا ہے، اور فہیم رضا کو طلب کر لیا ہے کیونکہ آج بھی کوئی رپورٹ سیٹسفیکٹری رپورٹ نہیں آ سکی، اور ان کو طلب کر لیا گیا ہے، اور طلبی کے بعد ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان سے بھی مسئلہ نہ حل ہوا تو پھر وزیر اعظم کو بلایا جائے گا، اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ لوگ اغوا کیسے ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں۔ اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ اگر کسی کی ولاگ میں اگر کوئی 2 جملے پسند نہ آئیں، 4 جملے پسند نہ آئیں، تو اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ تو یہ سلسلہ ہے جی، یہ صورتحال ہے، آج کی یہ خبریں ہیں، تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔